یہ ونڈر بوائے والا منجن جو ہے وہ بیچا محترم سہیل وڑائی صاحب نے. آپ مجھ سے کہہ رہی تھی خبر دے, میں خبر دیتا ہوں آپ کو. سہیل وڑائی صاحب نے جب پہلے 2 کالم لکھے تھے تو اس وقت جو جس سی ڈی ایف کے پروگرام میں, جب فیلڈ مارشل کے پروگرام میں جو ان کو بلوایا گیا تھا, وہ جس وجہ سے گئے تھے وہ محسن نقوی صاحب تھے. ان کا تعلق ہے محسن نقوی صاحب سے. صحیح. تو پھر محسن نقوی صاحب نے بھی جب انہوں نے یہ کالمز لکھے اور ایک پرسپشن بنانے کی کوشش کی تو انہیں کافی زیادہ فون کر کے ڈانٹا تھا. خاص لڑائی کی تھی سہیل وڑائی صاحب سے. جب وہ ملک سے باہر تھے بھی, پاکستان واپس نہیں آئے تھے, لیکن اس سے پہلے اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کی تردید کر دی تھی اور بڑی کیٹیگوریکلی کی تھی. تو وہ 2 کالم جو انہوں نے کہا, بعد میں انہوں نے کہا جی کہ میں نے الفاظ میں کب یہ کہا, وہ بیسیکلی 2 معنوں والے جو ہے نا الفاظ وہ لکھ لیتے ہیں. یہ ان کے پاس آرٹ ہے, جگلر آف ورڈز. ٹھیک ہے. کمال کے غضب کے لکھا رہی ہیں اور لکھتے زبردست ہیں. اب ان کے پاس انفارمیشن یا خبر نہیں تھی تو انہوں نے بیسیکلی ایک شوشہ چھوڑا جو ونڈر بوائے والا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز درست نہیں ہے کیونکہ اس نے ماحول میں ابہام پیدا کر دیا. آپ جیسی ایک سینئر جرنلسٹ بھی مجھے کہہ رہی ہیں کہ ونڈر بوائے سے متعلق سوال کر رہے ہیں. میں سینئر نہیں ہوں, میں نے آپ سے سیکھا ہے. تو یہ جو ہمارے ذہن میں بھی یہ آیا یہ جو ونڈر بوائے ہے نا, یہ ونڈر بوائے جو لوگ کہہ رہے ہیں شہباز شریف ہے, تو وہ شہباز شریف ہے کیونکہ اس وقت پیر جو سی ڈی ایف کا اور پرائم منسٹر کا ہے, یہ پاکستان کو دنیا میں کامیابیاں دلا رہا ہے. بالکل ہمارے ذہن میں یہ سوال پتہ ہے آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کلیئرلی کیٹیگوریکلی صحیح ہے. دیر از نو تھرڈ پرسن. ایون کہ محمد نواز شریف صاحب بھی شہباز شریف کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی, پہلی بات. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ یعنی پرانا ونڈر بوائے چلے گا. جی پرانا ونڈر بوائے. کبھی سنا تھا کہ پاکستان کو اتنی اہمیت ملے گی انٹرنیشنلی؟ کبھی اپنی جنگ کی وجہ سے ملی. وہ کریڈٹ تو ہماری یہ جو افواج پاکستان ہے ان کا نہیں. آپ نے جنگ تو جیتی لیکن پھر آپ نے ڈپلومیٹکلی اپنے اس چیز کو یعنی وہاں پر اس سے فائدہ بھی اٹھایا. آپ نے اپنی ٹیمز بھیجی, آپ کے ریپریزنٹیٹیوز بلاول صاحب گئے, مصدق ملک صاحب گئے, ہنا ربانی کھر صاحبہ تھی, شلی رحمان صاحبہ تھی, تو یہ تمام لوگ گئے نا. خرم دستگیر صاحب تھے, جا کر انہوں نے باتیں کی وہاں پر اور پاکستان کا موقف پیش کیا اور اس سے اپریسیشن بھی ملی. پھر ظاہر بات ہے کہ نظام کو لیکن یقینی طور پر اس میں کمال جو ہمارے سی ڈی ایف ہیں ان کا بھی تھا کہ ان کی کرزمیٹک پرسنالٹی ہے. جب ان کی پہلی ملاقات ہی ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, وہ دیکھیں فرینچ پریزیڈنٹ کو بلی کر دیتے ہیں, وہ یوکرینین پریزیڈنٹ آئے تھے, اس کی جو ہے وہ اچھی خاصی کلاس لے لی. مودی جو ہے وہ فیس نہیں کر رہا, وہ ملاقات سے بھاگ رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ, لیکن وہ جس طرح کانفیڈنس نہیں وہ گئے اور پھر اس کے بعد وہ تعریفیں کر رہا ہے, ہم نے سنا. ابھی یہ دیکھ لیں کہ موجودہ حالات کے اندر یہ پیر پاکستان کو کامیابی دلوا رہا ہے, تو اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے والی بات ہوگی کہ کسی جعلی ہیرے کی تلاش میں آپ نکل جائیں. وہ ہیرے کے چکر میں جائیں گے, وہ نکل آیا کوئلہ. صحیح ہے. چلیں اب ایک ونڈر بوائے کی بات تو ہوگی, اب ایک اور ونڈر بوائے بھی ہیں بلاول صاحب. انہوں نے بھی کل کہا کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو صوبوں کے کام نہ کرنے کا بہانہ بنا کے صوبوں سے اختیارات لینا چاہتے ہیں, اور آج بلاول صاحب کو شاید کسی دباؤ کے اندر اپنی پرفارمنس کے اوپر بریفنگ بھی دینا پڑ گئی ایوان صدر میں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, وہ اپنی کارکردگی بتانا چاہ رہے تھے اسلام آباد میں آ کر. انہوں نے اس کے لیے انتخاب کیا ایوان صدر کا, اور بیسیکلی انہوں نے سندھ کے جو ٹیکس پیئر کے پیسے بچائے. بلاول جو ہے دیکھیں پولیٹیکلی بڑے ویل میچورڈ ہیں, بڑے میچور آدمی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا ویٹ لوز کیا اور وہ سمارٹ ہوئے, آئی وش کہ اسی طریقے سے میں بھی کر سکوں. مطلب میں اس بات سے بھی ان کی امپریس ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ریڈیوس بھی کیا ہے. جو چیز کی وہ ٹھان لیں وہ کرتے ہیں, وہ گورننس کے اوپر ان کا فوکس آ گیا ہے. تو سندھ حکومت بھی کمپیریٹیولی ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر پرفارم کر رہی ہے. اگر آپ انٹیریئر سندھ میں گیا ہوں, میں جا کر دیکھ رہا ہوں, میں گیا تھا سانگڑ, اور سانگڑ کے اندر جو مین روڈ تھی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی بنتی ہے, وہ روڈ تو خراب تھی, لیکن جو پروونشل گورنمنٹ کی جب میں روڈ پر آیا تو وہ کارپیٹڈ روڈ تھا, اور وہ آموں کے درخت لگے ہوئے, اور میں نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت اور یعنی لوگوں کے اندر تک جو ہے نا وہ یعنی اندرون جو علاقے ہیں وہاں پر اچھی ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں. ہیلتھ کے اوپر ڈاکٹر عزرا نے بڑا فوکس کیا اور ہیلتھ میں بھی یعنی کافی کام کر چکے ہیں. ایجوکیشن میں وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکی سندھ حکومت جو اس کو کرنی چاہیے تھی, اور ایجوکیشن کے اندر اگر وہاں پر سندھ میں پرابلم ہے گوسٹ امپلائیز کا, ان کی جو اسکروٹنی کر کے ان کو مائنس کیا جائے تو بہتر ہے. اور اوورآل اگر دیکھا جائے تو ماضی کے 5 سال کے مقابلے میں یہ جو اس وقت جو جس طریقے سے کام کر رہی ہے پیپلز پارٹی, کافی امپرومنٹ ہے.
جس طرح آپ نے انٹیریئر سندھ کو امپروو کیا ہے, آئی وش کہ وہ کراچی کو بھی امپروو کر دیں. کراچی پر وہ توجہ نہیں ہے. اچھا حسن, یہ کراچی کی توجہ کی آپ نے بات کی, نئے جو صوبے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تو ایک معاملہ ہے نا. علیم خان صاحب نے بھی بات کی, پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اپنی پرفارمنس کے اوپر ایک بریفنگ دینی پڑ گی. کچھ نہ کچھ ریزن تو ہے, کچھ ہو تو رہا ہے. دیکھیں اس حوالے سے بہت سے لوگوں کا, اور آج کا نہیں, یہ تقریباً 2 دہائیاں ہو چکی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے. میاں عامر صاحب جو ہیں, وہ جو دنیا ٹیلی ویژن کے مالک ہیں, پنجاب گروپ آف کالجز والے, وہ کہتے ہیں کہ ہر ڈویژن کو, جو ہر صوبے کے اندر جو ڈویژن ہے اس کو بنا دیں آپ صوبہ. دیکھیے صوبے جو ہیں وہ بننے چاہیے. اگر مطلب اس وقت میرے خیال مطابق اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں صرف انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ بلوچستان کے اندر نیا صوبہ بنے, کیونکہ بلوچستان کو جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر سنبھالنا میرے خیال سے زیادہ ضروری ہے, نہ کہ وہاں پر نئے صوبے بنا لیں. باقی کے پی میں, پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر نئے صوبے بنتے ہیں تو 100 بار بنے, کوئی فرق پڑے گا. صحیح. اچھا 2 ونڈر بوائے کی بات ہوگی, اب ایک تیسرا ونڈر بوائے بھی ہے, وہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب. اب وہ اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے ہیں, کیا ان کی خان بن جائیں گے؟ چلیں نوٹیفیکیشن ہو گیا ان کا, نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, ہو جائے گا نا, اچھی امید رکھتے ہیں. ہو جائے گا, ہو جائے گا, اچھی امید رکھتے ہیں. یہ خبر ہے, چلیں توقع ہے, کوئی مسئلہ نہیں, 100% وہ بنیں گے. چلیں ٹھیک ہے. محمود خان اچکزئی, اس حوالے سے مجھے لوگوں کو بھی ابہام ہے کہ آج بھی نوٹیفیکیشن ہونا تھا, نہیں ہوا. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہ انہوں نے بننا ہی بننا ہے, بننا ہی بننا, اور ابھی بن جائیں گے. صحیح. مطلب آج نہیں, کل نہیں, پرسوں, نیکسٹ ویک بن جائیں گے, لیکن بن جائیں گے. کیا وہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر سکیں گے؟ خان صاحب سے ملاقاتیں ہو سکیں گی, مذاکرات ہو سکیں گے؟ نہیں, وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تو ہوں گے, لیکن وہ ڈمی ہوں گے. دیکھیں ایک شخص ہے, وہی قائد حزب اختلاف ہے, اس کے پیچھے یعنی وہ ہی از ناٹ این آرگینک لیڈر آف اپوزیشن. وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کا ڈسٹرسٹ ہے اپنی پارٹی کے اوپر, کیونکہ وہ خود جیل میں ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پارٹی کا کوئی شخص بھی کسی بڑے عہدے پر بیٹھے. جیسے اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپس تھی, ان تمام سے انہوں نے ریزائن کروا دیا. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ کیوں گاڑیاں استعمال کریں سرکاری, یہ کیوں اس قسم کی چیزیں کریں. اس وجہ سے وہ انہوں نے محمود خان اچکزئی کو اور علامہ راجہ ناصر باز کو منتخب کیا یا ان کو نامنیٹ کیا. اب یہ دونوں ایک اپنی ہی جو ہے نشست والے لوگ ہیں. صحیح ہے, لیکن مختصر بتائیں کہ فرق کوئی نہیں پڑے گا, سارے پرانی تنخواہ پہ ہی کام کریں. نہیں, محمود خان اچکزئی کوئی بطور اپوزیشن لیڈر ڈیسیژن میکنگ کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. مذاکرات کا خان نے مینڈیٹ انہوں نے دیا تو علیمہ خان نے رد کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم غیر مشروط وداؤٹ کسی مطالبے کے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. پی ٹی آئی والوں نے کہا جی نہیں, ہم بیٹھیں گے, مطالبات کے ساتھ بیٹھیں گے, ہماری عمران خان سے پہلے ملاقات کرائیں. کیا پھر مذاکرات ہوئے؟ کوئی درمیانہ راستہ نکلے گا؟ درمیانہ راستہ تو پرائم منسٹر نے جب انہوں نے کانفرنس کی تھی, جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے, اس پہ بار 3-4 جو سپیکرز تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ مذاکرات ہونے چاہیے. صحیح ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے سنا, تو کیبنٹ کے فورم سے انہوں نے کہا کہ جی میں مذاکرات کے لیے, غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہوں. صحیح. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی, ہم بھی غیر مشروط کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں. صحیح. اعلان کر دیا علامہ راجہ ناصر باز نے اور محمود خان اچکزئی نے. اس کے بعد پھر کیوں نہیں بیٹھے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے, پی ٹی آئی ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر تو یہ پی ٹی آئی کی مرضی پر چلیں گے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں چلیں گے تو وہ ریموو کر دیں گے ان کو. صحیح. ان کو پتہ ہے ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے, یہ ڈمیز ہیں.